پچھلے دن ایک صاحب مجھے ملنے کے لیے آئے، بڑی کسی دور میں فیکٹریوں کے مالک تھے. میں نے کہا کیا ہوا یہ سارا؟ بس جی اللہ کی مدد. کہ نہیں ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی آدمی زکوٰۃ دیتا ہو اور پھر سارا مال اس کا ختم ہو جائے؟ میں نے کہا جب سے دنیا بنی ہے اس دن سے لے کر قیامت تک کوئی ایک مثال نہیں دکھا سکتا. آپ اس سال حساب کر کے زکوٰۃ دے دیں، اگلا سال جب آئے گا جتنا مرضی اتار چڑھاؤ ہو جائے آپ کی زکوٰۃ کے پیسے پچھلے سال سے زیادہ ہوں گے. جاؤ تجربہ کرتا ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چاہے 10 روپے بڑھے 100 بڑھے، آپ کے پیسے زیادہ ہوں گے انشاءاللہ. آپ ذمہ دار ہیں، آپ عشر ادا کریں، پورا حساب کر کے عشر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں ایسی برکت ڈالیں گے، اللہ کبھی بھی آپ کو خالی نہیں کریں گے. سمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، نقصان بھی آتے ہیں، ساری چیزیں ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا. اور زکوٰۃ عشر دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نقصان ہی کوئی نہیں ہوگا، کوئی زمائش ہی نہیں ہے. نہیں، یہ سب چلیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ سب کچھ بہ جائے. تو میرے محترم سامعین، جوئے کے اندر سب کچھ ہار کے آ گئے. تو اب نحوست تو ان اعمال کی ہے. ایک دن ایک صاحب مسئلہ پوچھنے آئے، جی بہت ضروری مسئلہ پوچھنا ہے جی مولانا صاحب. میں نے کہا جی آ جاؤ. میرے ذہن میں تھا کہ شاید وراثت کا مسئلہ جو کہ سب سے ضروری یہی ہوتا ہے، جہاں سے کچھ ملنا ہو نا پھر بڑا اسلام یاد آتا ہے. داڑھی رکھنے کے لیے اسلام یاد نہیں آتا، بیٹیوں کو حصہ دینے کے لیے، بہنوں کو جزا سے حصہ دینے کے لیے اسلام یاد نہیں آتا. حلال کمانے کے لیے اسلام یاد نہیں آتا. اور جب وراثت سے حصہ ملنا تو اسلام کی کہتا ہے، جی اسلام کی کہتا ہے. ذرا صاحب بسو، بڑا زور لگا لگا کے. تو میں نے محسوس کیا شاید وراثت کا مسئلہ ہے. خیر وہ آگے کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں 3 دن سے ایک الو آ کے بیٹھتا ہے اور میں ڈر گیا ہوں کہ کہیں کھانا بربادی نہ ہو جائے، ویرانی نہ ہو جائے. مجھے کسی نے بتایا کہ جب الو بیٹھنے لگ جائے نا تو بس سمجھ لیں تمہارا سب کچھ ختم. میں نے کہا جو گھر میں بے نمازی الو ہیں، میرا فتویٰ نہیں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، بڑے پیر صاحب کا بڑا فتویٰ. بنیاد الطالبین میں پڑھ لیں. حضرت فرماتے ہیں ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے. کتنے گھروں تک؟ سارے وہ لوگ کتنے گھروں تک؟ ایک کی بات کر رہے ہیں. جہاں سارا گھر نہیں بے نمازی ہو، ماں بھی بے نمازی، باپ بھی بے نمازی، بچے بھی بے نمازی، بیٹیاں بھی بے نماز، بتاؤ وہاں نحوست کتنی ہوگی؟ وہاں کسی الو کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو بے نمازی الو ہیں یہی کافی ہے یہاں پر. اس گھر کی بربادی کے لیے یہی کافی ہے. نحوست ہمارے برے اعمال کی ہے. یاد رکھنا، وقت میں کوئی نحوست نہیں ہے، دن میں کوئی نحوست نہیں ہے، مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں حدیث مبارکہ کا مفہوم، اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، مگر فرمایا ان میں بھی نہیں ہے. بعضوں نے کہہ دیا کہ نہیں 3 چیزوں میں نحوست ہے، لیکن حضور کا پورا فرمان پڑھیں، آپ نے نفی کی ہے. فرمایا نحوست ہوتی تو عورت میں ہوتی، نحوست ہوتی تو مکان میں ہوتی، نحوست ہوتی تو گاڑی میں ہوتی، لیکن فرمایا 3 چیزوں میں نحوست نہیں ہے. تو یہ 3 چیزیں زیادہ محبوب ہیں. کیوں جی؟ گھر سب کو پیارا لگتا ہے کہ نہیں؟ فرمایا اگر نحوست ہوتی تو اسی میں ہوتی، لیکن فرمایا نہیں ہے نحوست اس میں. جب کو بابا فوت ہو جاتا ہے نا جی، بینک بیلنس، مکان، گاڑی، ٹریکٹر، جانور سب ٹھیک ہے، لیکن جو اس کے کپڑے ہیں یہ بڑے منحوس ہیں. جو اس کو نہلایا گیا یہ صابن بچا ہے یہ بڑا منحوس ہے. کیوں جی؟ بابا جی کے چمڑے کے جوتے جہاں سے انگوٹھے باہر نکلے ہوئے ہوں یہ بڑے منحوس ہیں.
اے خادم مسجد نو دیا ہو جی، مولوی صاحب نو دیا ہو جی، کیوں جی یہ بڑے منحوس ہیں. میں نے کہا کمال ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں صدقے جائیں تمہاری نحوست پر، ابے کی پھٹی ہوئی چادر میں گھستی ہے یہ نحوست، ٹوٹے ہوئے جوتے میں گھستی ہے، اور اس کی استعمال شدہ نکارہ چیزوں میں نحوست گھستی ہے، اس کے پیسوں میں نہیں گھستی. کیا بات ہے. اس کی زمین میں نہیں جاتی یہ نحوست. کیوں نہیں؟ اگر کوئی کہے تو پھر کمال کی بات ہے. تو مولویوں کے بارے میں آرے ہو جائیں. کیوں جی؟ نہ بینک بیلنس میں نحوست ہے، نہ اس کے گھر میں نحوست ہے، نہ اس کے ذمہ داری میں نحوست ہے، نہ اس کے تجارت میں نحوست ہے. کس میں آ گئی نحوست؟ بیکار چیزوں میں. تو کسی کے کام کے نہیں، اس میں بڑی نحوست ہے. جلدی کرو پٹو جلدی کرو. تو میرے محترم سامعین، نہ مکان میں نحوست ہے، نہ عورت میں نحوست ہے، اور نہ ہی سواری کے اندر نحوست ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں خوش بختی کی علامت ہے جس کو یہ تین چیزیں مل جائیں. خوش بختی کی علامت ہے. فرمایا اچھی سواری ملنا یہ خوش بختی کی علامت ہے. اچھی سواری پہ بھی لوگ حسد کرتے ہیں، یہ خدا کی نعمت ہے بھائی. اور فرمایا اچھا مکان یہ بھی خوش بختی کی علامت ہے، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اچھی بیوی مل جائے یہ بھی خوش بختی کی علامت ہے. اللہ کا فضل ہے، مجھے تو نصیب ہے، اللہ آپ سب کو بھی نصیب ہے.